الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یقیناً آپ نے آج جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جو کہ شہید ختم نبوت ہیں، بہت عظیم الشان ہستی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلیں گے۔ یعنی محبتوں کی ذہن میں رکھیے، الفتوں کی، چاہتوں کی، عشق کی، وفاؤں کی، جانثاریوں کی، قربانیوں کی، اطاعت کی، اتباع کی، غرض اپنا سب کچھ دین پر اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر لٹانے کی عالی شان مثالوں میں جو قبیل آسمانی بلندیوں کی انتہاؤں پر کھڑی ہے ناظرین، وہ قبیل کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل ہے، جس قبیل کے ایک ایک فرد نے جیسے ہی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج اپنے سر پر سجایا تو بغیر کسی سوال کے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں یعنی دین کی راہ میں قربان کر دیا، اور جو منازل و مراتب کے اس عظیم لیول کو پہنچے کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی سنہری قبیل کے ناظرین ایک انتہائی حسین ستارے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، جو انتہائی خوبصورت قاری قرآن بھی ہیں، عقل و دانش و فہم و فراست کا نشان بھی ہیں، اور جو ختم نبوت کی محافظت پر مر مٹنے والوں یعنی جنگ یمامہ میں کھڑے ہوئے مجاہدین کی صف میں شہید عالی شان بھی ہیں، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کو یعنی ایک کیا خوبصورت انداز سے سجایا کہ کائنات کے تاجدار کی ختم نبوت کی محافظت پر اپنے آپ کو قربان کر کے رہتی دنیا تک کی پیغام دے دیا کہ ختم نبوت ہی دین اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، ختم نبوت ہی دین اسلام کی عمارت کی اساس ہے، اور ختم نبوت ہی دراصل مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ کائنات کے تاجدار نے جنہیں اپنی زبان مبارک سے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ سالم اللہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے شدید محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت خوف سے یعنی اللہ کی اطاعت خوف سے نہیں بلکہ تقاضۂ محبت سے کرتے ہیں۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کے حسین ترین تاج سے سجایا۔ آپ کا شمار ناظرین اس کائنات میں ایمان لانے والوں کی صف میں عظیم ترین صف میں 52ویں نمبر پر ہوتا ہے، یعنی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے تھے جو طبقہ صحابہ میں فن قرات کے امام سمجھے جاتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ناظرین ان 4 عظیم شخصیات میں سے ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک اور فن قرات میں انتہائی مہارت عطا فرمائی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ان میں سے یعنی ان شخصیات میں سے ایک حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قاری قرآن کی جن کی قرات سننے کے لیے لوگ چلتے چلتے باقاعدہ ٹھہر جایا کرتے تھے کہ جس وقت ان کی سماعتوں میں آپ کی قرات کی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کی قرات کو سن کر ان کی تعریف کیا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ ان کی قرات کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ چونکہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش الہانی اور حفظ قرآن کے باعث صحابہ کرام میں نہایت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی
تشریف آوری سے پہلے جس قدر مہاجرین مدینہ پاک پہنچے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء میں ان کی امامت کیا کرتے تھے، یعنی بھی صحرا آپ کے سر اقدس پہ سجا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ربع قرآن رخصت ہو گیا۔ ناظرین کرام، بس کیا کہوں کہ فضائل و محاسن اور ان کی وفاشاری کا عالم کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام غزوات میں رہے، اور آخر میں وہ مہم جو محافظت ختم نبوت کے لیے تھی، یعنی جنگ یمامہ، اس میں آپ علم برداری کے فرائض ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے پہلے اپنے ایک ہاتھ کو شہید کروایا، پھر دوسرے دست مبارک کو شہید کروایا، لیکن اسلام کے علم کو نیچے نہ آنے دیا، اور شہادت کا جام نوش کر کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اس وجود کی، اس خمیر کی کوئی وقت نہیں ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، یقیناً تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز، اور بڑی کمال ہستی صحابہ کے رنگ تو صاحب میں جب ابتدا میں چاہتا ہوں ذرا اس بات پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے کہ جس رنگ کو پڑھتے ہیں وہ رنگ سب سے زیادہ حسین نظر آتا ہے، جس ہستی کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فداکاری کی جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سند ہے وہ آپ ہی کو عطا ہوئی ہے، اور جس ہستی کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی سب سے زیادہ نگاہ کرم آپ ہی کے اوپر ہے، اور جس ہستی کو دیکھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ مراتب کے اعتبار سے دو سب سے زیادہ بلند نظر آتے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو ان کا حسین تعارف ذرا اس میں حصہ ڈالیے، اور پھر وہی بات ہے کہ کیا کمال بات کہ صاحب آپ جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں بھی کھڑے ہیں، آپ عربی بھی ہیں، آپ عجمی بھی ہیں، آپ مہاجر بھی ہیں، آپ انصار بھی ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ترہ امتیاز شروع سے یہ رہا ہے کہ اسلام نے جو احکامات دیے ہیں من وعن، اس پر پہلے اہل اسلام نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور اسلام کو کوئی دیو مالائی داستانوں کا مجموعہ قرار دے کر ایسی کیفیت نہیں پیدا کی کہ بس سنو اور کام ختم، بلکہ یہ ایک عملی دین ہے۔ بالکل ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس چیز کے لیے خطبہ حجۃ الوداع میں جو کلمات ارشاد فرمائے، جس کو چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی قرار دیا جاتا ہے، درست، اس پہ پہلے آپ نے پوری زندگی عمل کر کے دکھایا ہے۔ گڈ۔ یہ آخر میں آپ نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ چند جملوں میں کر کے دے دیا، اور اس کے اندر جو خصوصیت سے آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بالکل، اور یہاں تک فرما دیا کہ تم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ بالکل۔ تو اسلام نے اس چیز میں آقا اور غلام کا بھی فرق ختم کیا، صرف صلاحیتوں کو دیکھا، تو صلاحیت اگر کسی ادنا میں بھی نظر آئی تو اسلام نے اس کو اعلیٰ کر دیا، اور اگر اعلیٰ آدمی ان صلاحیتوں سے محروم ہے تو پھر اس کو انکرج کیا کہ آپ اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کرو۔ تو اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت سے غلام ایسے گزرے ہیں کہ جو نہ صرف اپنے مراتب کے اعتبار سے یا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اولو العزم شخصیات میں شامل ہوئے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن کو پوری ملت اسلامیہ کا بادشاہ فرما روا بننے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ایسا ہی، بالکل ٹھیک۔ تو یہ اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے جو خاندان غلامان کو دیکھ لیجئے نا ہندوستان۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی معاملات کے اندر حضرت سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے۔ میں پہلے وضاحت کر دوں ان کے تعارف سے کہ مولا کا لفظ ان کے نام کا ایک حصہ بنایا جاتا ہے، تو مولا کے اہل لغت نے کم و بیش 21 معانی بیان کی ہے، تو 21 معانی میں اگر میں دوسری طرف بھی بات کر دوں کو 20 معانی ایسے ہیں کہ جو سارے کے سارے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے اندر موجود ہیں، ایک میں نہ ان کے اندر موجود نہیں اور وہ ان میں ہے۔ اچھا، اور وہ مولا یہی ہے کہ جو غلام ہوتا تھا، جو کسی کا زر خرید غلام ہوتا تھا، اس کو مولا بولا جاتا تھا۔ تو دوسری طرف اس کی وضاحت کے اندر یہ بھی تھا کہ جو کسی شہر کے اندر رہنے والے ہوتے اور دیہاتوں میں کوئی ان کے مفادات کے محافظ ہوتے، ان کی زمینیں یا باقی معاملات، جو دیہاتی لوگ ان کے محافظت کرتے تھے ان کو موالات میں شامل کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو تھے بنیادی طور پر چونکہ غلام تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو ایک شخص نے خریدا ایران سے، اور تخت جمشید کے پاس استخر یا استخران یہ علاقہ تھا جہاں سے ان کی ابتدا تھی، تو یہ وہاں سے آئے، ان کو خرید کے لائے، ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو ان کے والد کو جو ہے وہ ماکل کا نام مفسرین نے مورخین نے دیا ہے۔ ٹھیک،
تو بچپن عمر میں ان کو جب لائے گئے یثرب کے اندر، تو اس وقت تو مدینہ منورہ بھی نہیں بنا تھا وہ، تو یثرب کے اندر جب ان کو لایا گیا تو اس وقت وہ ان کو سیل کرنا چاہتے تھے، کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ اتنا معاملہ بڑا کہ وہ کہنے لگے یار جتنے میرے لگے ہیں نا پیسے مجھے وہی مل جائیں، میں پروفٹ نہیں لیتا، تو میرے اتنے میں سمجھوں گا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک ایسی خاتون جو ابھی کنواری عمر میں تھی لیکن وہ انتہائی سمجھدار رحم دل تھی، جب انہوں نے دیکھا ایک بچہ کھڑا دھوپ کے اندر کھڑا ہے اور بیچارہ پسینوں پسینے ہو رہا ہے، اب اس کو کوئی خریدار نہیں ہے، تو انہوں نے ترس کرتے ہوئے رحم دلی کے ساتھ اس سے بات کی، بھی آپ کتنے پیسے لوگے؟ تو مالک کہنے لگا میرے اتنے لگے، بس اتنے ہی مجھے مل جائیں، کافی سارا دن دھوپ میں کھڑے رہ کے ہمارا عشر ہو گیا۔ تو انہوں نے پیسے دے کے اس کو خرید لیا۔ اب مکہ مکرمہ سے ابو حذیفہ یہ چلے ہیں، وہاں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ یہ جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں اپنے بزنس ٹور پر، تو وہاں یہ بات چلی کہ صرف ترس کھا کر ایک بندہ خریدا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہے تو انہوں نے کہا وہ تو خاتون جو رحم دل ہے وہ تو بہت اچھے اوصاف کی مالک ہے۔ انہوں نے جب پتہ کیا تو ابھی ان کی شادی ہونے والی، تو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے قبول کر لیا، اس طرح وہاں پر نکاح ہوا۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ آگے وہاں سے چل کے پھر یہ مکہ میں آئے، تو انصار اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے رہے ہیں اور پھر مکہ میں آئے ہیں، تو اب مکہ سے جب دوبارہ ہجرت کیا تو پھر مہاجرین کے اندر بھی یہ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ابو حذیفہ تھے انہوں نے اتنی شفقت دی، اتنا پیار دیا کہ متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اور اسی نسبت سے یہ پھر مشہور تھے۔ اور جب قرآن پاک کے اندر نزول ہوا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو، جس کو بھی بلانا ہے اس کے حقیقی باپ کی نسبت سے بلایا جائے، تو پھر انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے محبت اتنی دی تھی کہ اپنے والد کا پھر نام انہوں نے استعمال کرنے کے بجائے ان کی غلامی کے اظہار کو ہی اپنے نام کا حصہ بنا لیا، تو اسی لیے مشہور ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ آپ کے والد نہیں ہے، والد نہیں بلکہ ان کے مالک تھے۔ تو اب یہاں پر ایک اور ان کی خصوصیت ہے جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے بیان کی، وہ یہ تھی کہ ایک وقت تھا کہ ان کے جو گھر کے اندر آنا جانا نا وہ معاملات بڑے عجیب محسوس ہونے لگے، تو ایک خاص حکم حضور علیہ السلام نے صرف ان کے لیے جاری کیا تھا، تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ وہ حکم صرف انہی کے لیے تھا، جس کی وجہ سے ان کا گھر کے اندر آنا جانا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اور میں اشارتاً بات کر دوں کہ رضاعت کے رشتوں میں ان کو شامل کر دیا گیا حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ، تو رضاعی باپ بھی ان کے ہو گئے۔ مختصر وقت ہے، ذرا بات کو سمیٹتے ہیں تاکہ آگے بڑھیں۔ مہاجرین اور انصار ہونا اور اجمی اور عربی ہونا، بس یہ دو باتیں ذرا سا مختصراً بتا۔ اجمی تو اس لیے تھے کہ ایرانی تھے، تو چونکہ ان کا پورا زندگی کا ٹنور جو ہے وہ عرب کے اندر گزرا ہے، کچھ یثرب میں اور کچھ مکہ میں اور دوبارہ پھر مدینہ منورہ میں، تو اس اعتبار سے یہ عربی ہوئے، ان کی زبان، ان کا لہجہ۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں بھی، آپ اتنا طویل عرصہ 50 سال سے زائد بغداد شریف میں رہے، تو ابھی بیان کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے کہ میرے زبان کے اندر وہ لہجہ نہیں ہے جو عربوں کا ہے اور عرب اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روحانیت میں 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، تو پھر ان کی زبان کے اندر عربوں والی فصاحت و بلاغت آ گئی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فصاحت و بلاغت حضرت سالم کو عطا کر دی کہ اجمی ہونے کے باوجود عربی ایسی بولتے تھے کہ عرب بھی چلتے ہوئے رک کے ان کو سنا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسی کرم کی بات ہے، آپ نے بہت صحیح نقطہ اس وقت اٹھایا ہے کہ پرشین ہونے کے باوجود جو ہے مطلب وہ جو عربک ایکسینٹ ہے وہ مطلب بہت مشکل ترین ہوتا ہے۔ اچھا، وہ انصار ہونے کی وجہ تو سمجھ آ گئی بات کہ وہ چونکہ وہ ظاہر خاتون نے آپ کو خریدا تو اس وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ انصاری ہوئے ہے نا مدینہ پاک میں، اور مہاجر ہونے کی وجہ جو ہے حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب آئیے ذرا حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی میں ایک بات جو بڑی خاص مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں کیسا وصف عطا کیا کہ ایک تو آپ امام القریٰ بنے، اس پہ جا کے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ مکہ پاک اور مدینہ پاک ان دونوں مواقعوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مواقعات بھی باقاعدہ کروائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم آپ کے اوپر تھی۔ ذرا وہ بتائیے کن ہستیوں کے ساتھ مقام و مرتبہ پھر ان ہستیوں کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات اور تربیت کے رنگ دیکھیں کہ ایک غلام بن کر آنے والا یثرب اور پھر ابو حذیفہ کے ساتھ مکہ کی حدود میں آیا،
تو آپ اس غلام کو تربیت کا وہ کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ پہلے تو یہ چیک کیا کہ یہ غلام فطرتاً کیسا ہے۔ تو جب حضرت ابو حذیفہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے فوراً بعد حضرت سالم بن ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو حیران ہوں کہ جنید صاحب جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہو نا، تو عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دبا ہوا آدمی ہوتا ہے، کمزور فطرت ہوتا ہے، لیکن غلامانہ زندگی کے باوجود اتنا قوی مزاج ہونا کہ سب کو علم تھا کہ جو اس موقع پر ایمان لا رہے ہیں وہ بڑی گہری آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو آزمائش کے سپرد کرنا، غلام ہو کر اپنے آپ کو اتنا حوصلے میں رکھنا کہ 52 نمبر پر ایمان لانے والوں میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اعصابی اعتبار سے جو ہے آپ انتہائی مضبوط ترین آدمی تھے، اور نفسیاتی اعتبار سے آپ جو ہیں وہ اپگریڈڈ آدمی شخصیت تھے۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب دیکھیں، جب حضرت سالم ایمان لے آئے تو ان کی معاشی کفالت کے اعتبار سے حضرت ابو حذیفہ تو جو ان پر مہربانی کر رہے تھے وہ ان کے رضی والد بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھی حضور نے ان کی گہری تعلق جڑوایا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جو فطرت تھی اور حضرت سالم کی جو فطرت تھی اس میں بڑی گہری مطابقت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت سالم میں بھی وہی رنگ نظر آتا ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکیم نہیں بنایا، حکمت والا نہیں بنایا۔ آپ کی نگاہ حکمت دیکھ رہی تھی کہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سالم میں مطابقت کتنی ہے۔ یعنی اس کائنات کے آپ سے بڑا کوئی مطلب سائیکٹرسٹ ہو نہیں سکتا، آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شخصیت کو چیک کریں، ان کے ویسے تو کئی امتیازات۔ پہلا امتیاز یہ ہے کہ یہ جو نجران کے وفد کے لوگ آئے تھے اور وہ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری تربیت کے لیے کوئی بندہ بھی ساتھ دیں، تو آپ نے کہا کہ میری امت کا جو سب سے امین ترین بندہ ہے وہ میں آپ کے سپورٹ کروں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے امت محمدیہ کا سب سے امین بندہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے ساتھ گیا۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب ہجرت کر گئے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوس کے رئیس تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کے ساتھ مواخات کرائی تھی، بالکل ٹھیک، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے مکہ کا سردار ہے اور یہ مدینہ کے سردار ہیں، ان کی آپس میں مواخات میں بڑی مطابقت ہے، بالکل ٹھیک۔ تیسرا آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کی عشق رسول کا واقعہ میں حیرانی سے دیکھا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہنگامی ماحول میں غزوہ احد کے درمیان خود کی وجہ سے کچھ پڑیاں لگ گئی تھیں تو میں نے ایک پرندہ دیکھا جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، تو میں حیران رہ گیا یار یہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے بھی تیز جا رہا ہے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ جو کڑیاں خود کے اندر چلی گئی ان کو اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچا اور ان کے کہتے 2 دانت اس وجہ سے شہید بھی ہو گئے، ٹھیک، یہ ان کا رنگ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر صلح حدیبیہ کے موقع اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گواہ کے اپنی طرف سے جن کے دستخط کروائے ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سبحان۔ پھر آپ کے علم ہے کہ فتح مکہ جیسا اہم موقع، اس موقع پر جو زرہ پوش فوج تھی صحابہ کی اس کے امیر بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح بنائے گئے، اور پھر حضرت ابو بن جراح کی جو سیادت تھی یا ان کے سپہ سلاری تھی، فلسطین کا سارا ماحول، شام کا سارا علاقہ اس کی گواہیاں دیتا رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتے تھے کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں اپنی جگہ ان کو خلیفہ نامزد کرتا۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سپہ سلاری مطلب یہ ایک سپاہی کی حیثیت، سرکار کے سپاہی کی حیثیت سے آپ نے جنگوں میں شرکت شروع کی اور پھر سپہ سلار کی حیثیت سے آپ پہنچے۔ بالکل۔ تو یہ اچھا دوسری مواقعات آپ کی دوسرا پھر وہی حضرت معاذ بن
مائس اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے نائس. ٹھیک. یہ انصاری تھے، خزرجی تھے، زرکی تھے. ایک روایت کے مطابق یہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور بیر معونہ کے موقع پر ان کی شہادت واقع ہوئی. اچھا. اور ایک روایت یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے آپ شہادت کے مرتبے پر گئے. اور ابن مندہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن ماعز اس جماعت میں بھی شامل تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ گویا کہ آپ کے جانوروں کے نگہبان کے طور پر بھی مانے جاتے ہیں. اللہ. ان کے ساتھ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالم کا ہجرت فرمانے کے بعد ان کے ساتھ مواخات کرائی. اچھا، جو ہجرت کا ذکر آ گیا، اب اس میں ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، یہ خاص طور پہ ہجرت حبشہ تو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ایک خاص حکمت تھی جس کی وجہ سے جانا پڑا چند ایک مسلمانوں کو، کیونکہ ظاہر جو ان آزمائشوں سے اس طرح سے نہیں گزر پا رہے تھے وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ. لیکن ہجرت مدینہ تو ایک فرض ہجرت تھی جو کرنی تھی، اور اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا. تو حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہجرت مدینہ پاک کرتے ہیں. اب یہاں پہ جب ہجرت مدینہ پاک ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس ہجرت کے حوال، دوسرا یہ کہ جب مقام قباء پہ آپ خاص طور پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ کیسا شرف، جیسا کہ ابتدا میں علامہ صاحب نے فرمایا، اور کیا خوبصورت انہوں نے میری توجہ اس طرف نہیں تھی، بہت اچھی توجہ دلائی کہ آپ چونکہ ظاہر ہے مطلب فارسی نسل تھے، مطلب پرشین تھے، لیکن آپ عربک اتنی کمال مطلب جو لہجے کے ساتھ، اور پھر مطلب امام القریٰ بن جائیں، یہ تو پھر ایکسٹریم لیول ہو گیا. تو امامت کا جو آپ کو شرف ملا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن تمام کو جنت کا مژدہ جاں فضا سنایا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جنہوں نے ان کی زیارت کی ان کو بھی لا تمس النار کہہ کر جنت کا مژدہ سنایا گیا. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے زمانے کو اور دور کو خیر القرون کہا گیا، اور جو ان کے زمانے سے زمانہ جڑا اس کو بھی خیر القرون قرار دیا گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو خود رب کائنات نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا. اللہ. وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے لیے خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر نظر ڈالی، اپنے لیے جس دل کو پسند کیا وہ قلب مصطفیٰ تھا، اور میرے لیے جن دلوں کو چنا وہ صحابہ کرام کے قلوب تھے. سبحان. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے قرآن نے بار بار کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر، کبھی اولئک هم الراشدون کہہ کر، کبھی اولئک هم المتقون کہہ کر، کبھی اولئک هم الصادقون کہہ کر بار بار قرآن ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے. ان نفوس قدسیہ میں سے ایک نام ہے حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب یہ تمام ان عظمت و شان کے مصداق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعزاز جو آپ کو ملا جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے اپنے گھروں سے نکل، بات صرف اتنی تھی، کیا جرم تھا ان کا، اور جس کو جرم قرار دیا کیا کہ وہ صرف اتنی بات کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ. تو اب قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہجرت ان لوگوں نے کی تھی یہ دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے تھی، اللہ کی محبت کے لیے تھی. جن کی ہجرت کے خلوص کو اور للہیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان میں سے ایک نام حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نے جو ہجرت کی اپنے مولا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، یہ ہجرت اس وقت ہوئی کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ نہیں پہنچے تھے. اس سے قبل یہ ہجرت ہوئی. جب کفار کی طرف سے ظلم و ستم اور اذیتیں اپنے عروج کو پہنچ گئی تو اجازت مل گئی اور حکم ملا کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی جائے. یہ جو ہجرت تھی 20 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ طیبہ روانہ ہوئے. جنید بھائی، یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا، جب یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روانہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ہجرت کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ دن کے اجالے میں گئے تھے، اور دوسری انفرادیت یہ ہے کہ اعلانیہ
اس طرح گئے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمان اور تیر پکڑا، بیت اللہ کا بڑے سکون کے ساتھ طواف کیا، وہاں قریش کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی، ان کے پاس جا کر فرمایا کہ میرے رب کا اور اس کے نبی کا حکم ہے، میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے اگر کسی کو شوق ہے کہ اس کی ماں اس کے جنازے پہ روئے، اور تمہیں شوق ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو یا تمہارے بچے یتیم ہو، حرم سے باہر نکلو اور آ کر عمر کا راستہ روکو، عمر کو روک کر دکھاؤ۔ یہ وہ قافلہ تھا 20 افراد کا جس کی قیادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یعنی جس جرت اور بہادری کے ساتھ نکلے ہوں گے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ غلام ہونے کے باوجود غلامانہ ذہنیت آپ کی نہ تھی، بلکہ آپ انتہائی نڈر و بہادر تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسرا جو کردار ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے مقام قباء پر تو وہاں پھر آپ نے دینی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ میں ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ آقا کریم کی مدینہ طیبہ آمد سے پہلے 3 بڑے مرکز مدینہ طیبہ میں موجود تھے جہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ مدینہ طیبہ کے بالکل وسط کے اندر بنی زریق تھا، اس کی مسجد تھی، وہاں پر حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کر رہے تھے۔ دوسرا مرکز تھا مدینہ طیبہ کے شمال کی طرف جو قباء کا مقام، یہاں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ موجود تھے۔ تیسرا مرکز تھا نقی الخصمان کی طرف، یہ مدینہ کے جنوب میں تھا، یہاں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3 شخصیات آقا کریم سے پہلے مدینہ طیبہ میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قباء کے مقام پر پہنچے تو اب ایک تو یہ ہے کہ قباء کے مقام پر آپ نے امامت کی، اس سے پہلے یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ تک راستے میں جو مہاجرین کو امامت ہوتی رہی وہ اعزاز بھی آپ کو ملا۔ پھر مقام قباء پر جو مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، جو مدینہ طیبہ پہنچ رہے تھے، ان کی امامت بھی آپ نے فرمائی، اور جنہوں نے آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ابتدا میں، ان میں کون کون سی ہستیاں شامل تھیں؟ ان میں حضرت مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سلمہ، سیدنا زید، سیدنا عامر بن ربیعہ جیسے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ اور پھر جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قباء پر پہنچے تو آپ نے بھی حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ اس سے یہ پیغام بھی ملا کہ اسلام رنگ نہیں دیکھتا، قبیلے نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، وطن نہیں دیکھتا، وہ نسبت رسول کی لڑی میں پرویا ہو، مسلح امامت پر کھڑا ہو، باقی اقتداء میں کھڑے ہوں تو دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے یہاں نسلیں اور قبیلے نہیں دیکھے جاتے، محبت رسول میں دھڑکنے والا دل دیکھا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور وہی بات ہے صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اپنے جانثاروں کی، اپنے غلاموں کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی، آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ایسے غلام تھے جو بازاروں میں غلام بن کے بکے، لیکن جب بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خریدے گئے تو ایسے خریدے گئے کہ وہ پھر غلام نہ رہے صاحب، غلامی رسول کا طوق پہن کے پھر وہ انسان کے غلام نہ رہے، بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے غلام بنے کہ ان کے سر کے اوپر تاجوری کا، بادشاہت کا، شہنشاہیت کا وہ تاج سجا کہ پوری دنیا کے وہ آقا و مولا بن گئے، اور اس میں حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور سالم بنیادی طور پہ اپنی ایمان کی سالمیت کی وجہ سے، یوں کہیے یا یوں کہیے کہ اپنے عقیدے کی سالمیت کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ اپنے عشق کی سالمیت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے کہ پھر وہ امت کے مولا بن گئے اور امت کے مولا رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ لوٹ کے صاحب بڑا آپ کو حسین ایک منظرنامہ بتائیں گے کہ جن کی قرات کو میرے آپ کی سرکار پسند فرمائے اور انتہائی پسند فرمائے، ان کی قرات کا کیا عالم ہوگا۔ اور جڑے رہنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کو لے کے چلیں گے پھر جنگ یمامہ میں کہ جہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہیتے غلام، انتہائی پیارے غلام اور امت کے آقا حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حمدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی ایک بات وقفے پہ سوچ رہا تھا صاحب کہ یہ قرآن تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس قرآن کو جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی زبانی سن کر پسند فرمائے تو وہ پسندیدگی کا یا قرات کی حلاوت کا یا قرات کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، آپ کو بتلاتے ہیں۔ اور دوسرا جو خاص طور پہ رہتی دنیا تک ناظرین، یہ جو جنگ یمامہ ہے نا، یہ ایک پیمانہ رہے گا،
ایک پیمانہ رہے گا، اور یہ بتلاتا رہے گا کہ اگر جینا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جینا ہے، ختم نبوت کی محافظت کے لیے جینا ہے، اور مرنا ہے تو سرکار کی ناموس کے لیے مرنا ہے اور ختم نبوت کی محافظت کے لیے مرنا ہے۔ لہٰذا اس منظر کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ ابھی گفتگو میں بات آئے گی اور آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم بہت صاحب کمزور ہو گئے، لیکن وہ تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی محافظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ علامہ صاحب ذرا بتائیے اب کہ جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا وہ ان کی قرأت کو پسند فرمائیں، اور عالم یہ ہے کہ قرأت کے حوالے سے قرآن کی جب مطلب یہ کہ وہ سماعتوں میں آئے تو چلتا پھرتا آدمی رک جائے، تو قرآنی علوم میں اللہ نے جو مقام دیا آپ کو اور قرأت میں جو مقام دیا، بتائیے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من شاء منکم ان یتکلم اللہ فلیقرأ القرآن، جو تم میں سے یہ چاہے کہ قرآن والے مالک سے رب سے کلام کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ واہ۔ اور اس کی ادائیگی کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ زینت بخشو، یعنی جب بھی قرآن پڑھو تو جو آپ کو میسر ہے اس آواز کی خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا قط، اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا الا سوائے اس کے کہ اس کو ہر نبی کو جو خوبی دی ہے وہ خوبی یہ ہے کہ حسن الصوت و حسن الوجہ، ان کو چہرہ بھی خوبصورت عطا کیا ہے اور آواز بھی بڑی خوبصورت عطا کی، اور فرمایا فنبیکم، جہاں تک تمہارے نبی کی بات ہے فَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، تمہارے نبی کو اللہ نے ان سب سے خوبصورت چہرہ بھی عطا کیا اور سب سے خوبصورت آواز بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ چار شخصیات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے ارشاد فرمایا تھا تمام صحابہ کرام کے درمیان کہ جو قرآن کی قرأت کو سیکھنا چاہے تو وہ ان چاروں سے سیکھے۔ اللہ، یعنی دیکھئے کہ ان کا مجموعہ بنا کر جو تمام صحابہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے عطا کیا ہے یہ ان کے اندر شامل ہیں۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، آپ کی آواز کا حسن یہ تھا، خوبصورتی یہ تھی کہ پہلے وہ بات یہ تھی نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر وہی جگہ جہاں پورا دن گزار دیا دھوپ میں کوئی خریدار نہیں تھا، اور پھر جب نگاہ مصطفیٰ آئے ہیں تو اسی مدینہ منورہ کے اندر کیا اچھی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے تزئین عطا کی تھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ اترتا ہی آپ پر ہے؟ تو فرمایا میں امتی سے سننا بھی اچھا سمجھتا ہوں، آج میرا دل چاہتا ہے کیا کہنے، تو ان سے خود سنا، اور جب ان کی باری آئی ہے تو یعنی حضور علیہ السلام پوری امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خود آپ نے فرمایا کہ انی لکم مثل ابیکم، میری مثال تمہارے لیے تمہارے باپ کی جیسے، اور جب ان سے سنا تو خود سنا امت کے باپ، اور جب سالم کی بات آئی تو ان سے مومنوں کی ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سنا۔ اچھا، وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ذرا بتائیے۔ تو اسی طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی کچھ دیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلب کیا تو حاضر ہوئی، تو فرمایا آپ ادھر کیا کر رہی تھی؟ تو عرض کی حضور مسجد کے اندر ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ چھوڑ کے آنے کو دل نہیں کر رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرما رہے تھے، تو یعنی تمہارے رکنے کا مقصد کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، قرأت قرآن سننا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا غلام حضرت سالم ابو حذیفہ ہے جو قرآن اس قدر خوبصورت سے پڑھ رہا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا،
یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جیسے لوگ میری امت میں مجھے عطا فرما دیے۔ تو یہ ان کی قرات قرآن کا یہ اعجاز تھا کہ حضور علیہ السلام بھی کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہے میرے تو سرکار۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہ قرات قرآن کے لیے جو نئے مسلمان ہوتے تھے تو عام طور پر ان کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ آپ اچھی قرات کرتے ہو تو آپ ان کو سکھاؤ، اور دیکھیے کہ اجمی ہو کر عربوں کے استاد بن گئے۔ اور پھر جو ہے وہ کیسی کمال بات ہے، یہ اس سے بڑھ کے اور کیا کہ فصاحت و بلاغت صرف عرب کا ہی مجموعہ، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں ان کے آگے دم بھرتے نظر آتے ہیں، لیکن اجمی ہونے کے باوجود عربوں کے استاد بنے، اور عرب بھی وہ جو فصیح و بلیغ تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور خود پیش فرمایا کرتے تھے، کوئی طلب کرے نہ کرے آپ یہ فرماتے تھے، اور وہ تھا قرات قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ہی ہمیشہ پڑھ کے سناتے تھے، باقی اندر طلب جتنے معجزات ہوتے وہ آپ اظہار فرماتے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک پڑھ کے سنانا تھا، اور یہ وہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو حضور کے غلاموں سے جو لوگ آگے قرآن سنتے ہیں تو سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہیں، اور خصوصاً یہود حیران ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو مدینہ میں کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، اور آج یہ ہے کہ ان تمام بڑے لوگوں کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت کروا۔ یعنی ایک بات، وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کوئی خریدار نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو وہ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کی قرات کی آواز فضاؤں میں گونجتی تو لوگ ٹھہر ٹھہر کے آپ کی قرات کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام۔ اچھا ایک اور بات ذرا بتائیے، جن 4 افراد کا ذکر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، فضائل امام القرآن، ان میں ایک آپ کا نام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک جتنے قاری قرآن آئیں گے آپ سب کے امام ٹھہرے؟ آپ سب کے امام ہیں، اور سب کو قرات کا جو تبرک ہے وہ حضرت سالم کی طرف سے نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی معاملات کے اندر آپ دیکھیے بہت کم روایات حدیث کی آپ سے ملتی ہیں، چند ایک روایات ہیں، اور وہ میکسیمم جو ہے وہ 3-4 بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب بھی ذکر کیا جاتا ہے ان کی قرات قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کی اور ویسی کچھ جو ہیں، جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو ایسے ہمارے محققین گزرے ہیں جو فن قرات کے اندر امام کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قرات قریش کا اصل حق تھا نا، قرات قریش کا حضور علیہ السلام کی زبان میں ادا کرنے کا حق تھا، وہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا وہ موقع ہے ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر ہے یہ اس وقت آپ کے تمام دیکھنے سننے والے اس کو سننا چاہتے ہوں گے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتی ہے، عزیز تر شے ہوتی ہے، وہ اپنی جان ہوتی ہے۔ انسان مال پہ کمپرومائز کر جاتا ہے، انسان دوسروں کی جانوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے، اسٹیٹس پہ کر جاتا ہے، مطلب جو کچھ بھی، لیکن جب جان پہ آ جائے تو وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے، کلائمیکس انسان کی زندگی کا، کہ اب کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو جان نچھاور کرنے کا ایسا شوق اور ذوق ہے کہ صاحب بس موقع ملے اور شہادت کا جام نوش کریں۔ تو ایک تو یہ غزوات میں جو شرکت کی وہ کیسے کی، اور پھر جنگ یمامہ جیسی، یعنی ایک ایسی جنگ کہ جس میں 1250 شہادتیں ہوتی ہیں، پوری تاریخ اسلام ایک طرف ہے، 259 شہادتیں اور 1250، اس میں مہاجرین کی علمبرداری کا شرف آپ کو نصیب ہوا، اور جس طرح آپ نے شہادت اختیار کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے شروع میں جملہ فرمایا، حضرت صحابی رسول کا، ہر صحابی رسول کا عشق رسول کا ایک اپنا رنگ ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ایک جملہ میں کہہ دوں، قرآن کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھنا یہ عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی۔ سبحان اللہ۔ جس کے لب و لہجے میں یہ سوز و درد تھا، اس کے دل و روح میں کیا کیفیت ہوتی ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک تو وہ تھا، پھر آپ نے دیکھا غزوہ احد کے موقع پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہنگامی حالات کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر وہ خون کے اثرات نمایاں ہوئے، تو جن صحابہ کو اس موقع پر شہادت نصیب ہوئی تو ان میں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ بھی ہیں۔ آپ بھی اس موقع پر پہنچے اور حضور کے چہرے مبارک کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے صاف کیا، اور آپ کے چہرے مبارک کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لمس کا فیض بھی آپ نے حاصل کیا۔ اس فیض کا اندازہ لگتا یہ ہے کہ حضرت سالم کو عشق رسول کی وہ کیا کیفیت تھی کہ جب جنگ یمامہ جیسا ماحول بننے لگا کہ کچھ لوگ مدعی نبوت بن کر ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو داغدار کرنے لگے ہیں اور نئے نبی بن کر سامنے آنے لگے ہیں۔ اس زمانے میں تو انبیاء کی کیفیت عشق میں ایک جوبن کا رنگ ہی جدا تھا۔ اس میں حضرت
سالم جیسے بندے صحابہ کی کیفیت میں، صحابہ کی کیفیت رنگی جدا تھا جی. تو ان میں یہ جو حضرت سالم تھے، ان کے جوش طبع کو چیک کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مہاجرین کا امیر بنا کر دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کو چیک کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ انتخاب کس بندے کو اس موقع پر سلیکٹ کر رہی ہے اور کس بندے کو سب سے زیادہ یا موضوع سمجھ رہی ہے. تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کچھ طرف سے یہ آوازیں بھی لگیں کہ یار یہ بندہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت مند ضرور ہیں، بہادر ضرور ہیں، لیکن یہاں لگتا ہی ہے کہ بندہ کوئی اور نمائندگی کے طور پر پیش کیا جاتا. جب حضرت سالم نے یہ جملے سنے تو ایک غیرت مندانہ جواب دیا کہ میں جہاں بہت بڑا قاری قرآن ہوں، میں بہت زیادہ حافظ ناموس رسالت بھی ہوں. تو یہ نہ کہو کہ قرآن اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ نے میرے دل میں قرآن کا سوز اور قرآن کی قرأت ویسے نہیں رکھی کیونکہ میں بڑا عاشق رسول بھی ہوں. بلکہ دوسرا پیغام بھی آپ نے دے دیا کہ ایک مسلمان کو صرف قاری قرآن ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجاہد میدان بھی ہونا چاہیے. مجاہد میدان بھی ہونا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہاں باقاعدہ مارکہ شروع ہوا، آپ انتہائی جرت کے ساتھ لڑے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ ایسے حالات بنے جہاں آپ نے تھوڑی سی سستی فیل کی تو آپ نے کومنٹ بھی کیے صحابہ کو، بھئی ہم پہلے بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا رنگ دوبارہ پیدا کرو، اور ہم بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں. اور بار بار وہ آیت کریمہ الاپتے تھے، ما کان محمد الا رسول، ما کان محمد الا رسول. یہ وہاں کا گویا کہ نعرہ بنایا گیا تاکہ حضور کے نام پر ان کا خون جوش مارے. پھر آپ کے علم ہے کہ جب بہت زیادہ حالات شدت اختیار کر گئے، آپ نے باقاعدہ اپنے لیے گڑھا کھدوایا، اس گڑھے میں کھڑے ہو گئے تاکہ آگے پیچھے نہ ہونا پڑے، اور میں انتہائی جواں مردی کے ساتھ لڑتا ہوں. یعنی واپسی کا کوئی راستہ نہیں. پھر جیسے آپ اور میں پڑھا ہوا ہے کہ آپ کا ایک بازو قلم ہوا، آپ نے وہ علم دوسرے بازو سے اٹھایا اور اسی جرت کے ساتھ لڑتے ہیں. خون بہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نگاہ صرف ہے ناموس رسالت کی حفاظت پر. پھر دوسرا بازو آپ کا کٹا، اس پر بھی آپ پریشان نہیں، آپ نے دونوں بازوؤں کو ملا کر سینے پر رکھ کر اس علم کی حفاظت کی، اور اسی طرح آپ مسلسل اس جہاد میں شامل رہے، اور آخر وقت تک آپ نے وہ جام شہادت نوش فرمایا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہی بات کہ مدینہ پاک میں غلامی کا طوق پہنے فروخت ہونے والے ایک نوجوان، ایک کمسن جو ہیں، ان کو اٹھا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے اور صدیق اکبر کی نگاہ نے وہاں پہنچا دیا کہ وہ جنگ یمامہ میں مہاجرین کی علم برداری کا شرف ان کو نصیب ہوا، اور محافظت ختم نبوت جو ہے اس کا تاج آپ کے سر پہ سجا، اور شہید ختم نبوت کا ٹائٹل آپ کو ملا. اب آئیے کمپٹنسی کی بات کرتے ہیں. ظاہر آپ کے دیگر اوصاف کی آپ ضرور بات کیجئے و بتائیے، لیکن آپ کی جو مطلب خاص طور پہ جو کمپٹنسی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں، وہ بڑے کمال جملے، تاریخی جملے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا اور وہ مطلب ایک شخصیت کتنی کمپٹنٹ ہے یہ اس کی غیر موجودگی میں پتہ چلتا ہے. ہمارے ہوتا یہ نارملی کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کاش وہ اگر ہوتے تو یہ کرتے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ وہاں پہ جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تو بتائیے. اچھا پھر اپنے مال کے بارے میں آپ نے کچھ وصیت فرمائی تھی وہ بتائیے. تو یہ سارے اوصاف وغیرہ کا سلسلہ بتائیے ذرا لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں اس کا پہلا مصداق صحابہ کرام. قرآن نے کہا ساجدین، قرآن نے کہا صابرین، شاکرین، قرآن نے کہا حافظون لحدود اللہ. تو قرآن نے جتنی مومنین کی صفات بیان کی ہیں اس کا پہلا مصداق وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. سبحان. اب اس پیرائے کے اندر اور اس کی روشنی میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کا دست کرم اس قدر کشادہ تھا کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ نے غرباء کو محروم نہیں رکھا. آپ نے وصیت کی اپنی جائیداد کے بارے میں، جن میں سے مختلف روایات ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں اور حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو آپ کی جائیداد تھی وہ آپ کے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھی ان کو دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ 200 درہم میں فروخت کی گئی اور بیت المال میں جمع کی گئی۔ ایک روایت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے تہائی مال کے لیے وصیت کی تھی کہ یہ غلام آزاد کیے جائیں، تہائی مال اللہ کے راستے میں دیا جائے اور تہائی مال جن سے میرا رشتہ موالات ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرا جو آپ کا اعزاز ہے، آپ کی شان اور آپ کا مقام زبان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا مقام بیان کیا گیا، اس میں پہلی روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بعد اصحاب نے آپ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ کو نومینیٹ کیا تھا، آپ تعین کر دیں، نومینیٹ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ شورائی نظام کے حوالے کرتا ہوں، لہٰذا میں کس کو خلیفہ بناؤں؟ اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہوتے میں ان کو خلیفہ بناتا، رب مجھ سے سوال کرتا تو میں عرض کرتا کہ میں امین الامہ کو خلیفہ بنا کر آیا۔ اگر حضرت سالم موجود ہوتے ان کو خلیفہ بناتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتا تو میں جواب عرض کرتا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا جو دل کی گہرائی سے تیری ذات سے محبت کرتا تھا۔ دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کا خوف فرض محال نہ بھی ہوتا تب بھی وہ رب کی نافرمانی نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے ڈر کر اس کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ رب کی محبت میں اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور تیسری روایت جو مستدرک کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد حاضرین مجلس موجود ہے، آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ کاش یہ حویلی درموں سے بری ہوتی، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، دینار سے بری ہوتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو پھر مراد رسول، مطلوب رسول، محبوب رسول نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، فرماتے کاش معاذ بن جبل موجود ہوتے، کاش سالم مولا ابی حذیفہ موجود ہوتے، کاش حذیفہ بن یمان موجود ہوتے، کاش حضرت زید موجود ہوتے اور میں ان کو عامل مقرر کر کے دوسرے شہروں میں بھیجتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ صحابی رسول میں سے جس صحابی کی سیرت کو پڑھا جائے سوال اٹھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی اور کوئی ہوگا؟ بس ایسا ہی ہے صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ کل بروز محشر حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں اس وقت جو ایک ہلچل مچی ہوئی اور یہ جو اپنا بپرجوائے سائیکلون جو خدا نخواستہ جو ہٹ کرنے والا ہے بہت قریب آ چکا ہے، علاقوں کو ایویکیویٹ کروایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے پریکاشنری جتنے بھی میجرز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور لیے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لوگوں کو جو ہے مطلب محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ایویکیویشنز ہو چکی ہیں اور ظاہر ہے ان کے رہنے سہنے کے مسائل ہیں، ان کے فوڈ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ سارے پریکاشنری میجرز بالکل لیجیے اور لینے چاہیے، اور جو کچھ بھی اقدامات ہیں اس سے بڑھ کے کام کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے۔ لیکن ایک کام خاص طور پہ کیجیے جس کی مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہے، نہ اس پہ کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بات کو کوئی پرووک کرتا ہے، وہ یہ کہ صاحب یہ جو سمندر کا جوار بھاٹا ہے نا، یہ کسی کے حکم سے آتا ہے۔ یہ جو تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ کسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہ جو طغیانی آتی ہے یہ کسی کے حکم سے آتی ہے، اور پھر اس طغیانی کے بعد جو سکوت آتا ہے اور سکون آتا ہے یہ بھی کسی کے حکم سے آتا ہے، اور وہ حکم کسی اور کا نہیں ہے، وہ کن کے مالک کا ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ لہٰذا اللہ کو بھی راضی کیجیے، استغفار بھی ضرور کیجیے اور توبہ بھی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سائیکلون کو ٹال دے۔ آئیے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔